ایک آدمی تھا جو پوری زندگی سائنس پر یقین کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ جو چیز پروو نہیں ہوتی اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن اس نے قرآن پاک پڑھا۔ جو اس نے دیکھا اس نے اس کی سوچ ہی بدل ڈالی۔ دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ آج سائنس جس چیز کو تھیوری کے طور پر مان رہی ہے وہ سبھی کچھ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ اگر ہم بات کریں کائنات کے آغاز کی تو سائنس ایک کلیئر تھیوری دیتی ہے جس کا نام ہے بگ بینگ تھیوری۔ اس تھیوری کے مطابق کائنات ایک کنڈنس ماس تھا جو ایک بڑے دھماکے سے الگ ہوا۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ یہ بات سب سے پہلے کس نے بتائی؟ اب میں آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں، آپ یہ آیت کو سنیے۔ کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ دوستو، یہ ایگزیکٹ وہی کنسیپٹ ہے جو آج کی ماڈرن سائنس ایک تھیوریز کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ مگر اگر یہ تھیوریز 20ویں صدی میں بنی تو ذرا سوچئے قرآن یہ بات 1400 سال پہلے کیسے بتا رہا تھا۔ دوستو، بات کرتے ہیں ڈارک میٹر کی۔ آپ ایک ایسی فورس کا تصور کریں جو دکھتی نہیں مگر پوری کائنات کو کنٹرول کرتی ہے۔ ایک ایسی فورس جو ہر جگہ موجود ہے پر کوئی بھی اسے سمجھ نہیں سکتا۔ سائنس اسے ڈارک میٹر کہتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں۔ اور آسمان کو ہم ہی نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہم کو ہر طرح کی قدرت ہے۔ اور دوستو، سائنس کا بھی ماننا ہے کہ کائنات دن بہ دن ایکسپینڈ ہو رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ ایکسپینشن کس وجہ سے ہے۔ سائنس کے پاس ابھی تک کوئی بھی ڈیفینیٹ جواب نہیں ہے کہ قرآن پاک نے ایک ایسی فورس کا ذکر کیا ہے جس کا جواب ابھی تک سائنس کے پاس نہیں ہے۔ دوستو، ویڈیو میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں انسانی دماغ کی۔ دوستو، انسانی دماغ کا ایک ایسا حصہ ہے جو سوچتا ہے، فیصلے کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ آج کی سائنس اسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتی ہے، مگر یہ کنسیپٹ نئے زمانے کا نہیں۔ قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے یہ کنسیپٹ دے چکا ہے۔ دیکھو، اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ دوستو، یہ ایگزیکٹ وہی جگہ ہے جو نیورو سائنس کے مطابق ڈیسیژن میکنگ اور جھوٹ بولنے کا سینٹر ہے۔ دوستو، یہ بات سائنس نے ابھی ڈسکور کی ہے، مگر قرآن پاک 1400 سال پہلے ہی یہ کنسیپٹ دے چکا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایک ایسے کنسیپٹ کی جس نے ماڈرن سائنس کو بھی ایک لمبے عرصے تک حیرت میں ڈالے رکھا۔ ذرا سوچئے، دو دریا جو بالکل پاس پاس ہیں اور رنگ بھی الگ الگ ہیں لیکن پھر بھی مکس نہیں ہوتے۔ اب ذرا یہ قرآن پاک کی آیت کو سنیے۔ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ جب دو دریا آپس میں ملتے ہیں تو ایک انویزیبل بیریئر ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسے ہیلکولائن فینومینا کہتے ہیں۔ دوستو، یہ رب کریم کا وہی معجزہ ہے جس نے آج کی ماڈرن سائنس کو بھی حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ انسان سمجھتا ہے شاید وہ سب کچھ جان گیا ہے، مگر ہر نئے ریسرچ پیپر کے ساتھ یہ بات اور بھی کلیئر ہو رہی ہے کہ علم کا خزانہ صرف ایک ہی جگہ ہے، قرآن۔ اب دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا سائنس ابھی تک قرآن پاک کو سمجھ نہیں پائی یا انسان کے پاس اتنا علم نہیں کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ سکے؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔